میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان دل کو ہلا دینے والا ہے کیونکہ میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی کسی نے آپ کے سامنے کھولا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وقت اچانک آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے پہچان لیں تو سمجھ لو کہ دولت کی بارش برسنے والی ہے، رزق کے دروازے کھلنے والے ہیں اور قسمت آپ کے قدم چومنے والی ہے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ آج کے بیان میں آپ کو وہی 7 نشانیاں بتاؤں گا جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی خوشحالی آنے سے پہلے یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یاد رکھنا، یہ نشانیاں جب تمہاری زندگی میں ظاہر ہوں تو وقت ضائع نہ کرنا، فوراً وہ کام کر لینا جو میں آگے جا کر بتاؤں گا، ورنہ خوشحالی تمہارے دروازے پر دستک دے کر واپس چلی جائے گی۔ پیاری بہنوں بھائیوں، ہمیں ایک دوسرے کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بات کرنی چاہیے اس پہلی خاص نشانی کے بارے میں جو اگر کسی کی زندگی میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کا اچھا وقت قریب ہے، اور وہ نشانی ہے انسان کے دل میں بے وجہ سکون اور عجب سا اطمینان اتر آنا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب حالات مشکل ہوں، جیب خالی ہو، گھر میں ضروریات چیخ رہی ہوں، پھر بھی دل میں ایک انوکھا سا سکون محسوس ہو، تو یہ معمولی بات نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص اشارہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو آنے والے رزق اور خوشحالی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ بارش برسنے سے پہلے ہوا کا رنگ بدل جاتا ہے، آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے ہیں اور زمین اپنی خوشبو کو اوپر بھیجتی ہے؟ لوگ شاید اسے عام نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان بارش کے آنے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دل کا سکون بھی آنے والے خوشحال وقت کی بارش کی خبر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک اشارہ ہے کہ بندے کی دعائیں عرش تک پہنچ چکی ہیں اور اب رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جان لو جب تمہارے دل میں سکون آئے اور اللہ کی یاد کی لذت محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کے قریب کر رہا ہے۔ اور پیاری بہنوں، جب دل کا سکون تمہیں رونے پر مجبور کر دے اور تمہیں لگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے، تمہاری تقدیر پلٹنے والی ہے۔ آج کے معاشرے میں لوگ سکون کو پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ نہیں ملتا تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا وقت کیوں خراب ہے۔ حالانکہ اصل خوشخبری یہ ہے کہ جس دل کو اللہ نے سکون دے دیا وہ دل خوشحالی کا بیج بن جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ سکون آ گیا ہے تو خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے اچھے وقت کی پہلی دستک ہے۔ یاد رکھو، سکون وہ چابی ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے، جیسے سورج کے نکلنے سے اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری نشانی کے بارے میں جو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشحالی اور اچھا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ نشانی ہے بلا وجہ راستے کھلنے لگ جانا، وہاں سے مدد آنا جہاں سے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہے کہ بندے کے لیے نئے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ سوچو ذرا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برسوں تم ایک ہی جگہ محنت کرتے ہو مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن اچانک ایسا موقع ہاتھ لگتا ہے جو تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے پہچان لینا چاہیے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر بندہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ نشانی اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے لیے رزق، عزت اور سکون کے راستے جلد ہی کھلنے والے ہیں۔ پیاری بہنوں بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز اور حیرت انگیز حقیقت سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر ایک درخت کے نیچے گر گیا اور رونے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اب تو میرا راستہ صرف تو ہی کھول سکتا ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک اجنبی قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے اسے پانی پلایا، کھانا دیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں وہی شخص انہی کے ذریعے ایک بستی تک پہنچا اور وہاں سے اس کی زندگی بدل گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے رب نے میرا راستہ وہاں سے کھولا جہاں میرا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بندے کے لیے اچھا وقت آتا ہے تو اللہ راستے ایسے کھول دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے اندھیری رات میں اچانک ایک جگنو جل اٹھے اور پورا جنگل اس کی روشنی سے بھر جائے، ویسے ہی انسان کی زندگی میں امید اور خوشحالی کا چراغ جل اٹھتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ لوگ بار بار ایک ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور جب جواب نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیاری بہنوں بھائیوں، مایوسی وہ اندھی دیوار ہے جو خوشحالی کو روک دیتی ہے۔ جب اچانک کوئی نیا دروازہ کھلے، کوئی غیر متوقع مدد ملے یا کوئی ایسا شخص سامنے آ جائے جو تمہارے مسائل حل کر دے، تو سمجھ جانا یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں عزت اور رزق دینے کے قریب ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، کیونکہ خوشحالی کی ہوا زیادہ دیر تک دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ پیاری بہنوں بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری نشانی کے بارے میں، اور وہ نشانی ہے دل کا بلا وجہ نرم ہو جانا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلنا۔ جب بندے کے اندر ایسا لمحہ آئے کہ وہ معمولی سی بات پر بھی رو پڑے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے درد پیدا ہو یا اللہ کی یاد میں آنکھیں گیلی ہو جائیں، تو سمجھ لو یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ خوشحالی اور اچھے وقت کی ایک بڑی علامت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں گی، اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اس فرمان کی گہرائی یہ بتاتی ہے کہ جب دل نرم ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہے، اس پر برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ یہ کیفیت عام نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کے خاص کرم کی علامت ہے۔ سوچو پیاری بہنوں بھائیوں، بارش کے پہلے قطرے جب زمین کو چھوتے ہیں تو مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے۔ وہ خوشبو اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اسی طرح جب آنکھ سے پہلا آنسو اللہ کے خوف یا شکر میں بہتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ رحمتوں کی بارش اترنے والی ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل سخت ہو چکے ہیں، لوگ گھنٹوں ہنستے ہیں مگر ایک لمحے کو بھی اللہ کے ذکر پر نہیں روتے۔ لیکن جس شخص پر یہ کیفیت طاری ہو جائے وہ واقعی خوش نصیب ہے، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی زندگی میں وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے رزق، عزت اور سکون میں بھی بے پناہ اضافہ کرے گا۔ پیاری بہنوں بھائیوں، میں آپ کو ایک حیران کن اور سبق آموز حکایت سناتا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ واقعی اللہ کے اشارے کتنے بڑے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک عام سا کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی سادہ تھی، کھیت میں کام کرتا، محنت مزدوری کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ آتا۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ کسان کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی مصیبت، لیکن دل بھوجل ہو گیا اور آنکھوں کے چشمے خود بہنے لگے۔ کسان نے خود سے کہا، آخر یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، یہ آنسو معمولی نہیں، یہ تیرے رب کی رحمت کا پیغام ہے۔ یہ وہ نشانی ہے کہ تیرے دن بدلنے والے ہیں، تیرے لیے آسانیوں اور برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ کسان نیند سے جاگا تو اس کے دل پر ایک عجیب سکون اتر آیا۔ چند دنوں بعد یہ ہوا کہ اس کے کھیت میں ایک چھپا ہوا خزانہ نکل آیا۔ وہ زمین جسے وہ برسوں سے کاشت کرتا تھا اور کبھی بار آور نہ بنی تھی، اچانک ایسی زمین بن گئی جس پر کھیتی خوب ہونے لگی۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہوا؟ کسان مسکرا کر کہتا، یہ سب میرے رب کے ایک آنسو کی برکت ہے جو اس نے میرے دل سے بہایا تھا۔ پیاری بہنوں بھائیوں، یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کے دل سے نکلا ہوا ایک سچا آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ وہ آنسو کسی مصیبت کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ آنے والی خوشحالی اور رحمت کا پیغام ہوتا ہے، جیسے اندھیرے کے بعد طلوع ہونے والی صبح کی پہلی کرن جو یہ اعلان کرتی ہے کہ روشنی آ گئی ہے۔ پیاری بہنوں بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی نشانی کے بارے میں، اور وہ نشانی ہے دشمنوں کا بے بس ہو جانا اور ان کی چالوں کا خود ان پر الٹ جانا۔ جب تم یہ دیکھو کہ وہ لوگ جو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے دن رات سازشیں کرتے تھے، جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اچانک خود انہی کانٹوں میں الجھنے لگیں اور تمہیں اللہ کی طرف سے سکون اور عزت ملنے لگے، تو جان لو کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب تمہارے اچھے دن قریب ہیں۔
یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب کسی بندے پر خوشحالی اور عزت کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دشمنوں کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ تمہارے خلاف اٹھنے والا ہر قدم، ہر منصوبہ خود انہی کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے، اور یہی لمحہ خوشحالی اور عروج کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ذرا سوچو پیاری بہنوں بھائیوں، جیسے ایک شکاری جال بچھا کر پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہی جال اچانک الٹ کر خود اسی کو قید کر لیتا ہے۔ یہی حال اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ لوگ جو برائی کا سامان کرتے ہیں وہ ان کے اپنے گلے کا پھندا بن جاتا ہے، اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اب تمہاری زندگی کے نئے دروازے کھلنے والے ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور بغض کی آگ گھروں کو جلا رہی ہے۔ بہن اپنی بہن سے جلتی ہے، دوست دوست کی خوشی برداشت نہیں کرتا، رشتہ دار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن پیاری بہنوں بھائیوں، جب تم اللہ کے قریب ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دشمنوں کو تمہارے سامنے بے بس کر دے گا، اور یہی لمحہ اس بات کا اعلان ہے کہ تمہارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ پیاری بہنوں بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتا ہوں جو دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری جنگل میں نکلا، اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اور دل میں غرور کہ آج وہ کئی پرندوں کا شکار کرے گا۔ اس نے ایک بڑے درخت کے نیچے جال بچھایا اور دانے ڈال کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ پرندے آئے، دانے دیکھے، مگر حیرت انگیز طور پر کسی نے جال کے قریب جانا ہی نہیں چاہا۔ شکاری نے دل میں کہا، شاید آج قسمت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میں باز نہیں آؤں گا۔ وہ تھوڑا اور انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہی جال جو پرندوں کے لیے بچھایا گیا تھا اچانک الٹ کر شکاری کے ہی اوپر جا گرا۔ وہ خود اسی جال میں پھنس گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگر نکل نہ سکا۔ جنگل کے دوسرے لوگ وہاں سے گزرے تو ہنسنے لگے اور کہا، دیکھو، جو دوسروں کے لیے جال بچھاتا ہے وہی خود اس میں گرفتار ہو گیا۔ پیاری بہنوں بھائیوں، یہ حکایت صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اچھے وقت کی آمد کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دشمنوں کو اسی طرح پکڑ لیتا ہے جیسے یہ شکاری اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا۔ تمہارے خلاف بننے والی سازشیں تمہارے لیے نقصان نہیں بلکہ عزت اور کامیابی کا زینہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو، اگر تمہارے دشمن بے بس ہونے لگیں، ان کی چالیں انہی پر پلٹنے لگیں، تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اب تمہارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں 5ویں نشانی کے بارے میں، اور یہ نشانی سب سے زیادہ حیران کن ہے کیونکہ اس میں انسان کی تقدیر کے بدلنے کی ایک کھلی ہوئی جھلک نظر آتی ہے۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ اچانک تمہارے دل کی حالت بدلنے لگتی ہے، تمہیں وہی عبادت جسے تم پہلے بوجھ سمجھتی تھیں اب سکون دینے لگتی ہے، تمہیں وہی دعائیں جن پر تم پہلے لاپرواہی کرتی تھیں اب آنکھوں میں آنسو لانے لگتی ہیں، اور تمہیں وہی قرآن کی تلاوت جو کبھی صرف رسم لگتی تھی اب دل کو روشنی دینے لگتی ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ اندرونی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ تمہارے دن اب سنورنے والے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے پردے ہٹا دیتا ہے، جیسے ایک کھڑکی برسوں سے بند ہو اور اچانک کھل جائے تو تازہ ہوا کمرے میں بھر جاتی ہے، ویسے ہی انسان کے دل کا دروازہ کھلتا ہے اور ایمان کی روشنی اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہی روشنی وہ پیغام ہے جو بتاتی ہے کہ اب غربت کی جگہ برکت، تنگی کی جگہ وسعت اور غم کی جگہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی یاد ڈال دیتا ہے، یعنی وہ دل پہلے دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا مگر اب اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ وہ زبان پہلے فضول باتوں میں لگتی تھی مگر اب اللہ کا ذکر کرنے لگتی ہے۔ وہ آنکھیں پہلے فضول چیزوں کو دیکھتی تھیں مگر اب آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک نشانی ہے کہ اچھے دن قریب ہیں، رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں دیکھ لو کتنی عورتیں ہیں جنہیں خوشیاں ملتی ہیں لیکن دن بے سکون رہتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس دولت کم ہوتی ہے مگر جب وہ اللہ کی یاد میں ڈوبتی ہیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اتر آتا ہے اور وہ سکون پا لیتی ہیں جو کسی خزانے سے بھی نہیں مل سکتا۔ یہ اندرونی سکون ہی اصل خوشحالی ہے، اور یہ وہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے وقت کا دروازہ کھول رہا ہے۔ پیاری بہنوں،
اب ہم چھٹی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب تمہارے اندر اچانک دوسروں کے لیے رحم اور خدمت کا جذبہ پیدا ہونے لگے، یعنی تمہارے دل میں یہ خواہش ابھرنے لگے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں، کسی بیمار کی تیمارداری کروں یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھوں، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ خوشحالی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ کیونکہ دل کا نرم ہونا اور دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا محض تمہارا ذاتی عمل نہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے آنے والا نور ہے جو آنے والی نعمتوں کی خبر دیتا ہے۔ دیکھو، جیسے زمین پر بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور بادل آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی خوشحالی آنے سے پہلے دل میں نیکی کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ وہی دل جو کل تک صرف اپنی فکر میں تھا، اچانک دوسروں کی بھوک، دوسروں کے آنسو اور دوسروں کی پریشانیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اپنے خزانے کا امین بنانے والا ہے تاکہ تم ان خزانوں سے دوسروں کو بھی نواز سکو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی جاگتی ہے تو یہ محض اصلاح کی خوبی نہیں بلکہ خوشحالی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے پر نظر ڈالو، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیتی ہیں، دل دکھاتی ہیں یا غریبوں کو حقارت سے دیکھتی ہیں۔ لیکن جو عورت دوسروں کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھنے لگتی ہے اور دوسروں کے غم کو اپنا غم مانتی ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے کہ پھر رزق کے چشمے اس کے گھر میں بہنے لگتے ہیں۔ یہ چھٹی نشانی ہے کہ جب دل نرم ہو جائے اور دوسروں کی خدمت کی تڑپ جاگ جائے تو یقین رکھو کہ اچھا وقت قریب ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں 7ویں اور آخری نشانی کے بارے میں، جو سب نشانیوں کی ماں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں عاجزی اور قناعت کا چراغ جلنے لگے، یعنی جب تمہارا دل یہ کہنے لگے کہ جو میرے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ قناعت وہ دولت ہے جس کے بعد کبھی تنگ دستی نہیں رہتی۔ سوچو، جیسے ایک دریا اپنی گہرائی کے باوجود ہمیشہ نیچا بہتا ہے، اسی طرح انسان کی اصل بلندی عاجزی میں ہے۔ جب تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، شکایت کی جگہ شکر ادا کرنے لگو اور دوسروں کے پاس دیکھنے کے بجائے اپنی جھولی میں پڑی چیزوں پر خوش رہنے لگو، تو یہ اللہ کی طرف سے واضح اشارہ ہے کہ تمہارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے اور دنیاوی رزق کے دروازے بھی اس پر کھول دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں لوگ قناعت کو بھول چکے ہیں۔ ہر شخص دوسروں کو دیکھ کر حسد میں جل رہا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ نے گھروں سے سکون چھین لیا ہے۔ لیکن جو عورت یہ مرد قناعت کا تاج اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، اللہ اسے ایسے نوازتا ہے کہ نہ صرف دل کا سکون ملتا ہے بلکہ دنیاوی خوشحالی بھی اس کے قدموں میں بچھ جاتی ہے۔ یہ 7ویں اور آخری نشانی ہے کہ جب دل میں عاجزی اور قناعت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ خوشحالی تمہارے دروازے پر کھڑی ہے اور اب کوئی طاقت اسے تم سے روک نہیں سکتی۔ پیاری بہنوں، جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کے سجدے میں گر جائے، اپنی زبان کو ذکر میں مشغول کرے اور دل کو عاجزی سے بھر لے۔ یہ نشانیاں محض اشارے نہیں ہوتیں، یہ اللہ کی طرف سے بلانے کی آواز ہوتی ہیں، گویا کہ رب کہہ رہا ہو، میرے بندے، دروازہ کھٹکھٹا، میں کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لمحات میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی نمازوں کو درست کرے، وقت پر پڑھے اور تہجد کی لذت کو چکھے۔ دوسرا یہ کہ صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ خوشحالی کا اصل دروازہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہے۔ تیسرا یہ کہ زبان سے نکلا ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولے۔ کیونکہ اللہ کی نعمتیں ان دلوں پر نازل ہوتی ہیں جو دوسروں کے دل نہیں توڑتے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جب اچھے وقت کی نشانیاں ظاہر ہوں تو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غرور اسی لمحے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے کسان کھیت میں فصل کے اگنے پر خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لاپرواہ ہو جائے اور پانی دینا چھوڑ دے تو وہی فصل سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر انسان نشانیاں دیکھ کر شکر چھوڑ دے، غرور اور غفلت میں ڈوب جائے تو خوشحالی آنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 7 نشانیوں کو پہچاننے کی توفیق دے، ہمیں شکر گزار دل عطا کرے اور ہماری زندگیوں کو برکت، سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔
ہمیں غرور اور غفلت سے محفوظ رکھے اور ہماری زبان، دل اور اعمال کو اپنی رضا کے تابع بنا دے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور مزید ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔